اب سے تھوڑی دیر قبل وزیراعظم عمران خان نے اپنے اقتدار کے پہلے سال کا سب سے بڑا فیصلہ کیا جب جنرل قمر جاوید باجوہ کو انہوں نے مزید ایک ٹرم یعنی 3 سال کے لیے ایز چیف آف آرمی اسٹاف توسیع دے دی۔ یہ بہت ہی کلیدی امپورٹنٹ فیصلہ تھا، عمران خان نے یہ فیصلہ کیا۔ اس سے وہ تسلسل برقرار رہے گا جو اس وقت پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے، خاص طور پہ خطے میں درپیش مشکل صورتحال کے حوالے سے۔ افغانستان میں امن معاہدہ اس وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، کشمیر کے حوالے سے بھارت کا میں اس وقت ایک ہیجان بپا ہے، اس سے ہمیں بہت ہی مضبوط اور متحد انداز سے نمٹنا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہت مشکل فیصلے ہیں جو کہ اس وقت کیے گئے ہیں، ان کو مستحکم کرنا ضروری ہے، اور ان تمام معاملات میں جس انداز سے پہلی بار پاکستان کی سول اور فوجی قیادت جڑی ہے، کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ سول اور فوجی قیادت کا اس انداز کا ایک متحد ہم آہنگ ایک اکٹھا فیصلہ اور ایک اکٹھے پلیٹ فارم پہ جمع ہونا، ایک صفحے پہ جمع ہونا اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور یہ تسلسل جو ہے یہ یقیناً اس بات کی ضمانت ہوگا ایک جانب کے پاکستان خطے کی صورتحال سے بہت احسن طریقے سے نمٹے، اور اس سلسلے میں بہت اہم پیش رفت ہو رہی ہے جو کہ شاید منظر عام پہ نہیں ہے۔ اب پاکستان معیشت کے حوالے سے جو مشکل فیصلے کر چکا ہے اس کے لیے بہتری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ سے پاکستان کے لیے بہت اہم خبریں آ رہی ہیں، اور اس کا مرکز اور محور جو ہے وہ عمران خان اور جنرل باجوہ کی یہ ٹیم ہے، اور یہ جو ایک کمبینیشن بنا ہے یہ پاکستان کو یقیناً آئندہ 3 سال میں بہت مستحکم کیفیت میں لائے گا، بہتری کی صورتحال پیدا ہوگی۔ اور اس میں ایک اور بڑا اچھا پہلو یہ ہے کہ ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان فیصلہ کر رہے ہیں کہ آرمی میں ٹاپ لیول پہ پروموشنز کا مسئلہ نہ ہو، اس کے لیے 2 لیفٹیننٹ جنرلز جو ہیں ان کو اس دفعہ 2 لیفٹیننٹ جنرلز کو پروموشن ہوگی۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے لیے دوبارہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف کی پوزیشن ریسٹور کی جا رہی ہے، جبکہ دوسرے لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنیں گے۔ یہ سب کچھ نومبر سے شروع ہوگا، اور یہ تمام چیزیں اس بات کا اشارہ کر رہی ہیں کہ پاکستان ایک ٹھوس مستقبل کی جانب ایک ٹیم پہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے آگے بڑھ رہا ہے۔